صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى نويت صوم غد. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 67 نیوز HD اور رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا آفتاب. آئیے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنا لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون صدق اللہ العظیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن، ایسی رمضان ٹرانسمیشن جس کو میں اپنے دوست اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر چل رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اس رمضان ٹرانسمیشن کو وہ ہمارے لیے باعث رحمت اور مغفرت عطا فرمائے. ہم اپنے اس رمضان ٹرانسمیشن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ بھی دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے عفو درگزر، جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں، یا تو کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے یا ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقعوں پر عفو درگزر سے کام لیں. ناظرین، بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی کی چھوٹی سی غلطی پر اس کو معاف نہیں کرتے، بلکہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوتے کہ وہ ان کی غلطی کے لیے انہیں معاف کر دیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینا ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بہادری والا کام ہے. اگر وہ معافی مانگ لیں گے یا معاف کر دیں گے تو یہ بزدلوں کا کام ہے، اور وہ ایسے چھوٹے بن جائیں گے دوسروں کی نظر میں. لیکن جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. ناظرین، ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں ہر شخص کو اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی بات کا جواب دیں یا اس کے لیے ہم کوئی رسپانس دیں. لیکن بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو چپ رہنا پڑتا ہے اور خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے. ایک احادیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہمیں موقع ملے کہ اپنے ملازم کو معاف کریں تو ہمیں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے اپنا سوال پھر دہرایا، یا رسول اللہ، ہمیں اپنے ملازم کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ بھی خاموش رہے. اس نے پھر تیسری دفعہ سوال دہرایا، یا رسول اللہ، ہمیں اپنے ملازم کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہمیں روزانہ دن میں 70 دفعہ اپنے ملازم کو معاف کرنا چاہیے. سبحان اللہ. ناظرین، جب کہ ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے ملازموں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں. اگر کوئی ان سے چھوٹی سی غلطی یا خطا ہو جائے تو اس کے لیے ان کو سزائیں دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں یا گالی گلوچ کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن جب کہ ہمیں چاہیے، اور آپ حضور پاک کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے، اور ایک معاف کر دینا ایک بہت بڑا عمل ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ پاک، آپ کے نزدیک سب سے عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو شخص معاف کر دے اور وہ معاف کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، یا وہ بدلہ لینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو معاف کر دے، وہ بندہ میرے لیے سب سے نزدیک ہوگا. ناظرین، اب آپ اس بات کا خود اندازہ لگائیں، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دے دی ہے کہ جب بندہ کسی کو سزا دے سکتا ہو، یعنی اس میں اتنی قوت اور طاقت ہو کہ وہ اپنی بات کا بدلہ لے سکے، لیکن وہ اس کے باوجود اس کو معاف کر دے، اس کی خطا کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ بہت نزدیک ہوتا ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں.
تاکہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اس طرح آپ لوگوں نے بہت سے موقع دیکھے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا، یہاں تک کہ کفار نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، وہ آپ کو تنگ کرتے تھے، لیکن ان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، ان سے بدلہ نہ لیا۔ یہاں آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر سکتے ہیں تو ہم تو ایک ناچیز ہیں، چھوٹی سی مخلوق ہیں، تو ہم کیوں کسی کے بدلے کے لیے اسے معاف نہیں کر سکتے؟ ناظرین، بہت سے انسان دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی غلطیوں کے لیے، دوسروں کی غلطیوں کے لیے انہیں معاف نہیں کرتے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو ایک واقعہ ہے بوڑھی عورت والا، آپ کو شاید معلوم ہوگا، سب کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کے پاس سے گزرتے، وہ بوڑھی عورت چھت پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لے سکتے تھے کیونکہ آپ میں اتنی طاقت تھی، مگر آپ اس کے باوجود ان کے گھر کے پاس سے خاموشی سے گزر جاتے۔ اس بوڑھی عورت کا روز کا معمول تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا ٹائم ہوتا، وہ عورت چھت پر چڑھ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی اور باقاعدگی سے یہ معمول اپناتی کہ وہ آپ پر کوڑا پھینکتی۔ ایک دن وہ بوڑھی عورت چھت پر نہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ آج وہ بوڑھی عورت کہاں ہے۔ آپ نے اس کے گھر کے ارد گرد سے معلوم کیا کہ وہ بوڑھی عورت کہاں ہے، تو لوگوں کے بتانے پہ پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کی عیادت کی، ان کی صحت کے بارے میں پوچھا، لیکن جب وہ آپ ان کے گھر گئے، اس بوڑھی عورت نے آپ کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ انہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لیں گے، لیکن جب کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی، ان کے گھر کا کام کیا، پانی لا کر دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ آپ ان کی عیادت کے لیے آتے، ان کے گھر کے کام کرتے جب تک وہ بوڑھی عورت صحت یاب نہ ہوگی۔ وہ بوڑھی عورت آپ سے اس قدر متاثر ہوئی کہ وہ عفو درگزر سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ ناظرین، یہ دیکھیں، جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کو اسی خطا کے لیے معاف کر سکتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو ہم تو ایک چیز ہیں چھوٹی سی، تو ہم کیوں نہیں کسی کی غلطی پر ان کو معاف کر دیتے؟ ناظرین، آپ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے امیر لوگ ہیں جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کھانا ہے، زندگی کے تمام تر تعیشات ہیں، لیکن اس کے باوجود، ان اشائشوں کے باوجود، وہ لوگ دل سے مطمئن نہیں ہیں، رات کو نیند سکون کی نہیں آتی، جن کی زندگی میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ جبکہ ہم دوسرے برعکس دیکھیں، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کم ہوتا ہے، پہننے کے لیے معمول سی چیز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کسی کی غلطی کے لیے انہیں معاف کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں عفو درگزر ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مطلب ان کے دل اندر سے سکون والے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارتے ہیں، اور جبکہ امیر لوگوں، غریب لوگوں کو اپنی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں، ان کی غلطیوں کے لیے انہیں مارتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے دل اندر سے مر چکے ہوتے ہیں، ان کے دل میں عفو درگزر نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایسی بہت سی مثالیں ہیں اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق گزاریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔